السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1021، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 23 تا 27، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا، پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا، اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لٹا دیا، انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی، اور اللہ مومنوں کو، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے کچھ، رجال ایسے جوان مرد ہیں، صدقو کہ انہوں نے سچ کر دکھایا، ما اس کو جو عاہدو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، علیہ اس پر، فمنہم چنانچہ کچھ ان میں سے، من وہ ہیں جنہوں نے قضا پوری کر دی، نحبہ اپنی نظر، ومنہم اور کچھ ان میں سے، من وہ ہیں جو ینتظر انتظار کر رہے ہیں، وما بدلو اور نہیں انہوں نے تبدیلی کی، تبدیلی کرنا، لیجزیا تاکہ بدلہ دے، اللہ الصادقین سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، ویعذبا اور عذاب دے، المنافقین منافقوں کو، ان اگر شاء وہ چاہے، او یا یتوبا وہ توجہ کرے، علیہم ان پر، انا بے شک اللہ کانا ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا، وردہ
اور لٹا دیا اللہ نے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کافروا کفر کیا بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ لم ینالوا نہیں انہوں نے حاصل کی خیرن کوئی بھلائی وکفا اور کافی ہو گیا اللہ المؤمنین مومنوں کو القتال لڑائی سے وکانا اور ہے اللہ قویًا بڑا طاقتور عزیزا نہایت غالب وانزل اور اس نے اتار دیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہروا مدد کی تھی ان کی من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے من سیاسیہم ان کے قلعوں سے وقذف اور اس نے ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب رعب فریقاً ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کر رہے تھے وتأسرون اور قید کرتے تھے فریقاً ایک گروہ کو وَأَوْرَثَكُمْ اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں ارضہم ان کی زمین کا ودیارہم اور ان کے گھروں کا واموالہم اور ان کے مالوں کا وارضن اور اس زمین کا لم تطئوہا نہیں تم نے قدم رکھے تھے اس میں وکانا اور ہے اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیراً خوب قادر۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الاحزاب میں سے غزوہ خندق کی یہ آیات بینات اور غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں ارشاد فرمایا مومن مردوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا۔ پہلے منافقوں کی بات ہوئی جنہوں نے عہد کو توڑ ڈالا اور میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کیا یا لڑنے والوں میں سب سے پیچھے رہے، بھاگنے والوں میں سب سے آگے رہے۔ اب مومن مردوں کا بیان ہو رہا ہے۔ مومن مردوں میں سے وہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا اور اس عہد کو سچا کر دیا۔ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جو شہید ہو چکے اور کچھ وہ تھے کہ جو شہادت یا فتح کی انتظار کے اندر تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جو شہید ہو گئے اور کچھ وہ جو شہادت اور فتح کے انتظار میں۔ اللہ سے کیا ہوا عہد کیا تھا؟ وہ عہد تھا جو ہر مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد پر بیعت کی، دوسرے لفظوں میں موت پر بیعت کی ہمیشہ کے لیے، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے، یعنی جب تک زندہ ہیں ہم اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، بیویاں ہماری بیوہ ہوتی رہیں گی، بچے ہمارے یتیم ہوتے رہیں گے، کوئی چیز ہماری اس کیے ہوئے عہد اور ہمارے بیچ میں آڑے نہیں آئے گی۔ اور اسی نحن الذین بایعوا محمدا کا ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تجارت کا ذکر کیا کہ مومنوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی جانوں کو اور ان کے اموال مال و دولت کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اب یہ سودا کہاں پر طے ہوگا؟ منڈی کہاں لگے گی؟ میدان جہاد میں لگے گی۔ مومن اپنی جان بھی مومن جہاد کی منڈی میں اپنا مال بھی لے کر آ جائے گا، اور یہ دونوں چیزیں جان اور مال
مومن اللہ کے سپرد کرے گا اور اللہ مومن بندے کو یا فتح و کامیابی عطا فرمائے گا یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسے شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام اور اہل ایمان کچھ وہ تھے جو شہید ہو گئے اور کچھ وہ تھے کہ جو شہادت یا فتح کے انتظار میں تھے۔ ان اہل ایمان میں حضرت مصعب بن عمیر تھے، ان میں حضرت سعد بن ربیع تھے، ان میں حضرت حمزہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا۔ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحۃ ممن قضا نحبہ، طلحہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو اپنی نظر کو پورا کر چکے۔ اور اسی طرح جناب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے نظر کو پورا کیا؟ وہ میدان احد کے اندر جم کر لڑے، اور جب صحابہ کرام میدان احد میں بکھر چکے تو جناب حضرت طلحہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا احد کے دن میں معرکہ احد میں دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ تیروں اور تلواروں اور دشمن کے حملوں اور لگنے والے زخموں سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3724۔ اور اسی طرح لڑنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ بھی تھے کہ جن کے جسم پر 1 2 نہیں 80 سے زیادہ تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے زخم لگے، اور جب یہ پیغمبر کے صحابی شہید ہوئے تو ان کو پہچاننے کے لیے ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں کو دیکھ کر ان کو پہچانا۔ اب چھوٹے سے وجود پر 80 سے زیادہ جب تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم ہوں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان صحابی کا جسم جو ہے وہ شہد کا چھتا بن چکا ہوگا دشمن سے لڑتے لڑتے۔ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی نظروں کو پورا کر دیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر چکے، بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا چکا۔ یہ کیوں کہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے، اور منافقوں کو اگر اللہ چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ سچے کون تھے؟ جنہوں نے میدان جہاد سے راہ فرار اختیار نہیں کیا۔ جھوٹے وہ تھے جو میدان جہاد سے بھاگ گئے یا لڑنے والوں میں پیچھے رہے اور بھاگنے والوں میں سب سے آگے آگے رہے۔ منافقوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ درک اسفل ہے جہنم میں، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو منافق کو بھی اللہ توبہ کی توفیق دے سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ غفور ہے، رحیم ہے، اس لیے منافق بھی توبہ کر لے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ یعنی اللہ کے کارخانے قدرت میں اور اللہ کی مغفرت اور رحمت میں بڑے سے بڑا مجرم اور پاپی آ جائے اور اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے تو پروردگار ضرور معاف کرتا ہے، اور اس کے معاف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے عرش پر یہ بات لکھی موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اوپر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی، لہذا موت سے پہلے جو بھی توبہ قبول ہوگی۔ ہاں توبہ کی شرائط کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسی توبہ کرے گا یا فرعون کے جیسا کلمہ پڑھے گا تو اس کا کلمہ پڑھنا اور اس کا توبہ کرنا بیکار ہوگا کہ جب سامنے موت نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تار کے لشکر کو ان غضب اور غصے سمیت واپس لوٹا دیا۔ نہ وہ فتح یاب ہوئے، نہ انہوں نے قیدی بنائے، نہ انہوں نے مال غنیمت حاصل کیا، نہ وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں میں سے ذرہ برابر بھی کامیاب ہو سکے، اور بغیر لڑائی کے اللہ مومنوں کو کافی ہو گیا۔ یعنی میدان جہاد میں اس 1000 لشکر کو 10,000 کے مقابلے میں لڑنا بھی نہ پڑا۔ اللہ نے تیز آندھی چلا دی
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیز ہوائیں چلا دیں جن سے وہ کافر لڑے بغیر ہی مجبور ہو کر میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کر گئے۔ اور پھر اس غزوہ خندق میں مدینے میں موجود بنو قریظہ کے یہود، غزوہ خندق میں بنو قریظہ کے یہودی جنہوں نے مسلمانوں سے کیا ہوا عہد اور وعدہ توڑ دیا، اور وہ عہد یہ تھا مدینے پر جو بھی بیرونی قوت حملہ آور ہوگی، مدینے میں موجود یہودی اور مسلمان سب لوگ مل کر مدینے کا دفاع کریں گے۔ لیکن بنو قریظہ نے موقع دیکھتے ہوئے کہ آج مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا موقع حاصل ہے، معاہدے کو توڑ دیا اور مشرکین کا پورا ساتھ دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے خلاف بھی مسلمانوں کی مدد کی۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق سے واپس آئے اور آپ نے غسل کیا، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، مطلب آپ نے جنگی ہتھیار اتار دیے ہیں۔ تو فرشتوں نے اور ہم نے تو جنگی ہتھیار نہیں اتارے۔ جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ چلیے بنو قریظہ کی طرف۔ مدینے میں موجود یہودی تھے، معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنے والے مومنوں اور مسلمانوں کو لیڈ کرنے والے آپ اور مسلمانوں کے جرنیل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور فرشتوں کے جرنیل اور کمانڈر جناب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب جبریل نے آپ کو کہا کہ ہتھیار نہیں اٹھانے، ہتھیار نہیں رکھنے، اور چلیے ہتھیار اٹھائیے اور بنو قریظہ کی طرف، تو پیارے نبی نے فرمایا لا یصلین احد، کوئی شخص بھی نماز عصر ادا نہ کرے مگر بنو قریظہ کے پاس جا کر، یعنی بنو قریظہ کے علاقے میں جا کر ہم نے نماز عصر پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ لوگ اپنے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی، مسلمانوں کو برا بلا کہا، اور بنو قریظہ نے کہا کہ کون سا عہد اور کون سا معاہدہ، کوئی عہد نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، اور یہ اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لڑنے پر تیار ہو گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ پورے 1 مہینے بھر جاری رہا۔ 1 مہینے بعد یہ لوگ اپنے قلعوں سے اترے اور انہوں نے جناب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے متعلق فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیا کہ ہمارے متعلق سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں ہم اس پر راضی ہوں گے۔ اور جناب حضرت سعد بن معاذ کی صورتحال یہ تھی کہ غزوہ خندق کے دوران انہیں بازو پر ایک تیر لگا، اور اس تیر کی وجہ سے بہت بڑا زخم ہوا، اور وہ اپنے خیمے کے اندر موجود تھے، یا مسجد کے اندر ان کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا۔ تو جناب حضرت سعد جو اسی زخم سے بعد میں آگے چل کر شہید بھی ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو فیصل تسلیم کر لیا بنو قریظہ کے یہودیوں نے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث نمبر 4121 کے اندر، جب بنو قریظہ کے یہود نے حضرت سعد کو فیصل تسلیم کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ کو بلوایا۔ وہ ایک گدھے کے اوپر سوار ہو کر آئے۔ جب قریب آنے لگے تو پیارے نبی نے انصار صحابہ سے کہا قوموا الی سیدکم او خیرکم، اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، اور کہا کہ یہ سعد تیرے فیصلے پر اترے ہیں۔ جناب سعد کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے کہا ہے سعد ہمارے متعلق جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں قبول ہوگا، اور صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی موت اور شہادت پر اللہ کا عرش بھی جھوم گیا، جناب سعد نے فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا تقتل مقاتلتہم وتسبى ذراریہم، ان یہودیوں کے لڑنے کے قابل نوجوانوں کی گردنوں کو کاٹ دیا جائے۔
جو بنو قریظہ کے نوجوان لڑائی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا جائے۔ اب جناب سعد بن معاذ کا یہ بڑا سخت فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں اس موقع پر یہودیوں کا ہولو کاسٹ ہوا، ایک بہت بڑا یہودیوں کا قتل عام ہوا، بنو قریظہ کے یہودیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ کہ جناب سعد نے فیصلہ کیا بنو قریظہ کے جو لڑکے اور نوجوان اور مرد لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈیا بنا لیا جائے۔ ہاں جی، تو اتنا سخت فیصلہ حضرت سعد نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ادھر مشرکین مکہ اور عرب قبائل 10,000 کی تعداد میں آئے، ادھر بنو قریظہ ان مشرکین کے ساتھ مل گئے۔ اگر بنو قریظہ کا داؤ چلتا اور اگر مشرکین 10,000 کے لشکر میں وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتے، مدینے میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہتا۔ اس لیے اتنا سخت فیصلہ کرنا پڑا۔ ضرور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین تھے اور ہیں، لیکن ظالموں کے لیے، ہاں جی، ظالموں کے لیے تو وہ غضب اور عذاب الہی تھے۔ حضرت سعد نے فیصلہ کیا کہ ان یہودیوں کے لڑنے کے قابل لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ اور سبحان اللہ، سعد بن معاذ کے فیصلے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضیت بحکم اللہ وربما قال بحکم الملک۔ سعد کا فیصلہ سن کر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تو نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا یا یہ کہ بادشاہ کے فیصلے کے مطابق تو نے فیصلہ کیا؟ یعنی جو فیصلہ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وہی فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالی کا تھا کہ ان معاہدہ توڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، اور پھر جو بھی لڑائی لڑنے کے قابل تھا اسے قتل کر دیا گیا، اور جو چھوٹے اور معصوم تھے انہیں جو ہے وہ قیدی بنا لیا گیا۔ ایک صحابی حضرت عطیہ القرظی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ عطیہ القرظی یہ بنو قریظہ میں سے تھے۔ فرماتے ہیں میں بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے تھا، اور مسلمان دیکھتے تھے کہ جس نوجوان کے زیر ناف بال نکل آئے ہوں، ہاں جی، جس نوجوان کے زیر ناف بال نکل ہوئے ہوتے، اگ چکے ہوتے، اسے قتل کر دیتے، اور جس کے زیر ناف بال نہ نکلے ہوتے اسے قتل نہ کرتے۔ اور یہ جناب حضرت عطیہ قرظی کہتے ہیں کہ میں ان میں سے تھا کہ جن کے زیر ناف بال نہیں اگے تھے۔ صحیح بخاری ابو داود کتاب الحدود حدیث نمبر 0040۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بھی مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ ہاں جی، مدینے سے یہود کا خاتمہ ہوا، ان کے لڑنے والے قتل ہوئے، ان کے چھوٹوں کو غلام بنا لیا گیا، اور پھر کھیت باغات مکانات قلعے مویشی ہتھیار درم دینار سونا چاندی یہ سب مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملا۔ خمس نکال کر باقی مسلمان مجاہدوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بنو قریظہ کی زمین اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی کہ جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ یعنی وہ اتنی شان و شوکت والے علاقے تھے کہ عام مسلمان کبھی وہاں داخل ہونے کی انہوں نے جرت بھی نہیں کی، لیکن جہاد کے نتیجے میں اللہ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی کامیابی اور اتنا مال و دولت عطا کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔